طفیل صاحب کا چھوٹا بیٹا غریب تھا، اس لیے وہ بڑے بیٹے کے پاس رہتے تھے جو کمشنر تھا، جبکہ ان کی اپنی بھی پینشن تھی۔ ایک دن اماں نے چھوٹے بیٹے کے بچوں کو سڑک پر سموسے بیچتے ہوئے دیکھا تو دل دہل گیا اور طفیل صاحب سے بولیں، چھوٹے بیٹے کے پاس چلے جانا چاہیے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ طفیل صاحب نے غصے میں کہا، تم بھی ناکارہ کے پاس چلی جاؤ۔ تو وہ چھوٹے کے پاس آئیں تو وہ بہت خوش ہوئے، اور جب کافی دن گزر گئے تو طفیل صاحب بیوی کی حالت دیکھنے چلے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ طفیل صاحب، وہ دیکھیے، وہ اپنے ساجد کا بیٹا مسجد کے پاس کھڑا ہے نا، دیکھیے وہ سموسے بیچ رہا ہے۔ سکینہ بی بی نے جیسے ہی سڑک کے سامنے اپنے پوتے کو سموسوں کی ٹوکری اٹھائے دیکھا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو کر رہ گئیں، ان کی نظریں بار بار اس چھوٹے سے بچے پر جا کر رک جاتیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی ٹوکری تھی جس میں اخبار کے کاغذوں میں لپٹے ہوئے سموسے رکھے تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے رک کر آہستہ سے آواز میں کہتا، سموسے لے لیں، گرم سموسے ہیں۔ لیکن اگلا منظر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ سکینہ بی بی کی نظر جب ذرا آگے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ دو اور بچے بھی کھڑے تھے، وہ بھی اس کے اپنے ہی پوتا پوتی تھے۔ ایک تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں وہ پیسے جمع کر رہا تھا، دوسرا ذرا بڑا تھا اور لوگوں کو آوازیں لگا رہا تھا، ساتھ میں ان کی معصوم پوتی بھی تھی۔ وہ سب بہت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ان کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، ان کے ہاتھوں میں تو کھلونے ہونے چاہیے تھے، ان کے کندھوں پر تو اسکول کا بستہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سڑک کے کنارے کھڑے سموسے بیچ رہے تھے۔ آنے جانے والوں لوگوں کے سامنے رک رک کر منتیں کر رہے تھے کہ کوئی ان سے سموسے لے لے۔ یہ منظر دیکھ کر سکینہ بی بی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ طفیل صاحب نے بھی ایک نظر ادھر ڈالی اور پھر بے پرواہی سے سر جھٹک دیا۔ ان کے چہرے پر ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ وہ ناکارہ ہے، جب خود سے کمائی نہیں کی جاتی تو بچوں کو بھی کمائی پر لگا دیا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سکینہ بی بی خاموشی سے ان کے پیچھے چل تو دیں، مگر ان کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے، ان کا دل اس منظر میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر بچوں کو دیکھنا چاہتی تھیں، مگر طفیل صاحب کی موجودگی میں وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ان کی 3 ہی تو اولادیں تھیں، ایک بیٹی جو دوسرے شہر میں بیاہی گئی تھی، بڑا بیٹا جو اب ایک بڑا افسر تھا اور کمشنر کے عہدے پر فائز تھا، اور ایک چھوٹا بیٹا ساجد جو ہمیشہ سے ہی کمزور قسمت کا مالک رہا تھا۔ طفیل صاحب اور سکینہ بی بی اب شہر میں اپنے اسی بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے گھر میں رہائش تھی، نوکر چاکر تھے، ہر طرح کی سہولت موجود تھی، اوپر سے طفیل صاحب کی اپنی پینشن بھی آتی تھی، اس لیے وہ کسی پر بوجھ نہیں تھے۔ لیکن سکینہ بی بی کے دل میں آج عجیب سی بے چینی تھی۔ نہ جانے میرے بچے کے حالات کیسے ہوں گے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ کون سی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس نے اپنے بچوں کو اتنی دور شہر میں سموسے بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن میں ماضی کی تصویریں گھومنے لگیں۔ ساجد بچپن میں بہت زیادہ بیمار رہا تھا۔ جب وہ صرف 5 سال کا تھا تو اسے ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ کئی دن وہ اسپتال میں پڑا رہتا تھا۔ سکینہ بی بی دن رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھیں۔ کئی مرتبہ تو ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ بچے کی حالت بہت نازک ہے۔ اسی بیماری کے دوران اس کے دماغ پر بھی اثر پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ ساجد کا دماغ مکمل طور پر کمزور نہیں ہے، مگر وہ زیادہ ذہنی دباؤ یا مسلسل دماغی مشقت برداشت نہیں کر سکے گا۔ مشکل پڑھائی یا ذہنی حساب کتاب اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک تھا، دوڑتا بھاگتا تھا، محنت مزدوری کر سکتا تھا۔ سکینہ بی بی کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب ڈاکٹر نے انہیں ایک طرف لے جا کر کہا تھا، آپ کا بیٹا زندہ تو رہے گا، مگر اس کی ذہنی برداشت کمزور ہے، اسے زیادہ دباؤ نہ دیجیے گا۔ وہ دن سکینہ بی بی کے لیے بہت بھاری تھا، مگر ساجد ایک عجیب بچہ تھا۔ بیماریوں کے باوجود اس کے دل میں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ جب اس کا بڑا بھائی اسکول جانے لگتا تو ساجد بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آ جاتا اور ضد کرتا کہ وہ بھی اسکول جائے گا۔ ایک دن تو اس نے روتے روتے بستہ ہی اٹھا لیا تھا اور کہنے لگا تھا، اماں میں بھی اسکول جاؤں گا، میں بھی پڑھوں گا۔
سکینہ بی بی نے اس دن اسے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا، پھر کچھ سال بعد اسے اسکول میں داخل بھی کروا دیا تھا، لیکن زیادہ پڑھائی اور اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کتاب دیکھتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ استاد بھی اکثر شکایت کرتے کہ ساجد پڑھائی میں کمزور ہے۔ ایک دن استاد نے طفیل صاحب کو بلا کر کہا تھا، آپ کا بیٹا بہت سیدھا اور محنتی ہے، مگر اس کا دماغ زیادہ پڑھائی برداشت نہیں کرتا۔ اس دن طفیل صاحب کو بہت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے گھر آ کر ساجد کو ڈانٹا بھی تھا، مگر سکینہ بی بی نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ساجد نے چند سال پڑھنے کی کوشش کی، مگر خود ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مزدوری کر لے گا مگر گھر پر بوجھ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی کسی کھیت میں مزدوری کرتا تو کبھی کسی مستری کے ساتھ کام سیکھنے لگتا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ بڑا بھائی پڑھ لکھ کر بہت آگے نکل گیا، قسمت بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ مقابلے کے امتحان میں پاس ہو گیا، افسر بن گیا۔ پھر ایک بڑے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی۔ وہ شہر میں جا کر بس گیا۔ گاؤں میں کیا تھا، بس ایک پرانا سا گھر اور 1 ایکڑ زمین۔ وہ زمین بھی ساجد کے پاس ہی رہ گئی۔ وہی اس پر کھیتی باڑی کرتا تھا اور مزدوری بھی کر لیتا تھا۔ اس کی شادی بھی گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ سکینہ بی بی جب کبھی کبھار گاؤں جاتی تو دیکھتی کہ دونوں میاں بیوی بڑی محنت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کپڑے سادہ ہوتے تھے مگر چہروں پر سکون ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ منظر دیکھ کر سکینہ بی بی کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کئی دن تک اسی سوچ میں گم رہیں۔ بار بار اسے اپنے پوتوں کے چہرے یاد آتے، ان کے ہاتھوں میں سموسوں کی ٹوکری، ان کی معصوم آوازیں۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر کے طفیل صاحب سے کہا، چلیے نا، ایک بار چھوٹے بیٹے کے پاس چلتے ہیں، نہ جانے اس کے حالات کیسے ہیں، گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کے بجائے یہاں سموسے بیچنے پر لگا رکھا ہے۔ طفیل صاحب نے ان کی بات سنتے ہی غصے سے بھویں چڑھا لیں۔ وہ بچپن سے ہی ناکارہ ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو شوق سے چلی جاؤ، میں نے تو نہیں جانا، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں، یہاں آرام بھی ہے اور کھانا بھی مفت کا ملتا ہے۔ پھر طنزیہ انداز میں بولے، اس کے پاس جاؤں گا تو لگتا ہے اپنی روٹی بھی خود کمانی پڑے گی اور اس کا پیٹ بھی پالنا پڑے گا۔ ان کی یہ باتیں سکینہ بی بی کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کا دل تو آخر ماں کا دل ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد میں فرق نہیں کر سکتی تھیں۔ ادھر طفیل صاحب کے دل میں ایک اور خوف بھی تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ چھوٹے بیٹے کے پاس جا کر رہنے لگے تو وہ اپنی غربت کی وجہ سے ان کی پینشن کو بھی اپنا حق سمجھنے لگے گا۔ انہیں یہ گمان تھا کہ وہاں رہنے کی صورت میں انہیں مجبوراً اپنی پینشن بھی اس کے حوالے کرنی پڑے گی۔ مگر سکینہ بی بی کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر میرے بچے پر ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ اس کے معصوم بچوں کو بھی سڑکوں پر سموسے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ طفیل صاحب کی بات سن کر سکینہ بی بی کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طفیل صاحب ضدی مزاج کے آدمی ہیں۔ ایک بار جو بات کہہ دیں پھر سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے بے چین ہوا تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس رات سکینہ بی بی دیر تک جاگتی رہیں۔ بار بار ان کے سامنے اپنے پوتوں کا وہی منظر سامنے آ جاتا، ننھے ننھے ہاتھوں میں سموسوں کی ٹوکریاں، سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے منتیں کرتے ہوئے بچے۔ آخر انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر طفیل صاحب نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، وہ خود ہی اپنے بیٹے کے پاس چلی جائیں گی۔ اگلے دن صبح سویرے انہوں نے خاموشی سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا، چند جوڑے کپڑوں کے رکھے اور کچھ ضروری چیزیں ساتھ لیں۔ جب گھر کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے کسی کو زیادہ بتائے بغیر گاؤں جانے والی بس پکڑ لی۔ پورے راستے ان کا دل دھڑکتا رہا۔ وہ بار بار یہی سوچتی رہیں کہ نہ جانے ساجد کے حالات کیسے ہوں گے، نہ جانے بچے کس حال میں ہوں گے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچیں تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو اور کھیتوں کی ہریالی دیکھ کر ان کے دل میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ساجد کے گھر کی طرف چلنے لگیں۔ گھر کے پاس پہنچ کر انہیں ساجد نظر نہیں آیا، دروازہ بھی بند تھا۔ پاس ہی ایک عورت نے بتایا کہ ساجد اور اس کی بیوی کھیتوں میں کام کرنے
گئے ہیں۔ یہ سن کر سکینہ بی بی بھی کھیتوں کی طرف چل پڑیں۔ کھیت کے کنارے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ساجد مٹی سے لتھڑے کپڑوں میں جھکا ہوا فصل کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کام کر رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر تھکن واضح تھی، مگر وہ خاموشی سے محنت میں لگے ہوئے تھے۔ سکینہ بی بی نے آہستہ سے آواز دی، ساجد۔ آواز سن کر ساجد نے چونک کر سر اٹھایا۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑی اپنی ماں پر پڑی تو وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ اماں۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اماں، آپ یہاں کیسے آئیں؟ ساجد کی بیوی نے بھی جب سکینہ بی بی کو دیکھا تو فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ان کے پاس آئی اور احترام سے سلام کیا اور بولی، اماں جی، آپ نے بتایا بھی نہیں، ہم خود لینے آ جاتے۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی، جیسے برسوں کے بعد کوئی قیمتی چیز انہیں واپس مل گئی ہو۔ ساجد فوراً بولا، اماں، آپ یہاں کھڑی کیوں ہیں؟ چلیے گھر چلتے ہیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ وہ دونوں انہیں سہارا دے کر گھر لے آئے۔ گھر بہت سادہ تھا۔ کچے صحن میں ایک طرف پرانی سی چارپائی پڑی تھی، دیواروں پر مٹی کی تہ تھی، مگر گھر میں صفائی تھی اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ ساجد کی بیوی فوراً پانی لے آئی اور بولی، اماں جی، آپ پہلے پانی پی لیجئے۔ پھر جلدی جلدی چولہے کی طرف گئی اور کہنے لگی، میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ سکینہ بی بی خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہیں۔ ان کے دل میں عجیب سی نمی اتر آئی۔ یہاں نہ نوکر تھے نہ کوئی آسائش، مگر محبت اور اپنائیت ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ ساجد بار بار ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خیریت پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اماں، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم خود آ جاتے۔ سکینہ بی بی نے بس مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ ان لمحوں میں انہیں بے اختیار شہر والا گھر یاد آنے لگا۔ وہ بڑا سا بنگلہ جہاں ہر سہولت موجود تھی، مگر وہاں عجیب سی خاموشی رہتی تھی۔ بڑے بیٹے کی بیوی بہت پڑھی لکھی تھی اور اونچے خاندان کی۔ شروع میں سکینہ بی بی کو لگا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ گھل مل جائے گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ فاصلے بنا کر رکھتی تھی، زیادہ تر وقت پر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور سہیلیوں کے ساتھ مصروف۔ سکینہ بی بی کے پاس بیٹھ کر دو باتیں کرنے کی اسے فرصت نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سکینہ بی بی دل بہلانے کے لیے اس کے پاس چلی جاتیں اور کہتی، بیٹا ذرا بیٹھو نا ہمارے پاس، کچھ باتیں کر لیں۔ تو وہ بیزاری سے سر جھٹک کر کہہ دیتی، اماں جی، ابھی بہت کام ہے، بعد میں بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اس کے سارے کام نوکر کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو وہ ہلکے طنزیہ انداز میں کہہ دیتی، اماں جی، آپ لوگ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ ہیں، ہماری باتیں آپ کو کہاں سمجھ آئیں گی۔ یہ جملہ سن کر سکینہ بی بی کا دل دکھ جاتا، مگر وہ خاموش رہ جاتی۔ انہیں اکثر لگتا تھا کہ اس بڑے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت اکیلی ہیں۔ نوکر کھانا لاتا اور رکھ دیتے، دوائیں دے دیتے، مگر کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھ کر دو لمحے بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اور آج یہاں اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر انہیں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ساجد کی بیوی چائے لے کر آئی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ بولی، اماں جی، آپ نے راستے میں کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ سکینہ بی بی نے اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھا جو سارا دن کھیتوں میں محنت کرتے تھے۔ کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ ان کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید انسان کی اصل دولت یہی محبت ہوتی ہے، جو بڑے گھروں میں نہیں بلکہ چھوٹے دلوں میں ملتی ہے۔ طفیل صاحب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ سکینہ بی بی کہاں گئی ہوں گی۔ وہ جانتے تھے کہ ماں کا دل زیادہ دیر تک اپنے بچوں کی فکر سے دور نہیں رہ سکتا، اسی لیے شروع کے چند دن انہوں نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ وہ سمجھتے رہے کہ شاید سکینہ بی بی کا دل بھر جائے گا تو خود ہی واپس آ جائیں گی، مگر دن گزرتے گئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا ہفتہ بھی بیتنے لگا، مگر سکینہ بی بی کا کوئی پیغام نہ آیا۔ اب طفیل صاحب کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک شام وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ نوکر کھانا رکھ کر جا چکا تھا، مگر ان کے دل کھانا کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ اس بڑے سے گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی ہے۔ سکینہ بی بی کی موجودگی میں یہی گھر کچھ اور لگتا تھا۔ وہ کبھی کچن میں جا کر نوکروں سے باتیں کر لیتی، کبھی صحن میں بیٹھ کر پودوں کو پانی دیتی، کبھی آ کر ان سے ہی باتیں کرنے لگتی۔
مگر اب گھر میں صرف سناٹا تھا۔ اسی دوران انہیں شہر والی بہو کا رویہ بھی یاد آنے لگا۔ سکینہ بی بی اکثر ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ جاتی تھی۔ نہ اس نے کبھی سکینہ بی بی کے سر میں تیل لگایا، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ کبھی کبھی تو وہ 2 دن تک یہ بھی نہیں پوچھتی کہ اماں جی نے کھانا کھایا یا نہیں۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے طفیل صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی۔ آخر ایک صبح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر سکینہ بی بی کی خیریت معلوم کر کے آئیں گے۔ اگلے دن وہ گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھے رہے، دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ نہ جانے سکینہ بی بی وہاں کس حال میں ہوں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ساجد کی غربت میں وہ خود بھی تکلیف اٹھا رہی ہوں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو سیدھا ساجد کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سا منظر دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ صحن میں سکینہ بی بی چارپائی پر بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے ان کی بہو زمین پر بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ پاس ہی چولہے پر کچھ پک رہا تھا اور ساجد پانی کا گھڑا بھر کر لا رہا تھا۔ بچوں کی ہنسی کی آوازیں بھی صحن میں گونج رہی تھیں۔ طفیل صاحب کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑے رہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں غربت اور پریشانی کا عالم ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ سادگی ضرور تھی مگر ماحول میں محبت اور سکون تھا۔ سکینہ بی بی کی نظر جیسے ہی دروازے کی طرف گئی وہ فوراً کھڑی ہو گئیں۔ ارے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ان کی آواز میں خوشی اور حیرت دونوں شامل تھے۔ ساجد بھی فوراً آگے بڑھا اور ادب سے بولا، ابو جی آپ نے بتا دیا ہوتا میں خود لینے آ جاتا۔ آئیے اندر آئیے۔ بہو نے بھی فوراً دوپٹہ سنبھالا اور احترام سے سلام کیا۔ جلدی سے ایک صاف چادر چارپائی پر بچھا دی۔ ابو جی آپ بیٹھے، میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ بچوں نے بھی دوڑ کر دادا کے ہاتھ چومے۔ طفیل صاحب یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ ان کے دل میں عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ انہیں وہ شہر والا گھر یاد آیا جہاں سکینہ بی بی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور یہاں یہ سادہ سی بہو ان کے پاؤں دبا رہی تھی اور ان کی ہر بات کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی نظر دروازے کی طرف گئی جہاں ساجد کے بچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں سموسے رکھے تھے۔ طفیل صاحب کے ذہن میں فوراً ہی پرانا منظر تازہ ہو گیا جب انہوں نے بچوں کو سڑک پر سموسے بیچتے دیکھا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا، ساجد یہ بچے سموسے بیچنے جاتے ہیں؟ ساجد مسکرا دیا، جی ابو جاتے ہیں۔ یہ سن کر طفیل صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر ساجد نے فوراً نرمی سے کہا، ابو جی یہ مجبوری نہیں ہے، میں نے خود انہیں یہ کام سکھایا ہے۔ طفیل صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ساجد آہستگی سے بولا، ابو جی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے زندگی کے ہر حال میں جینا سیکھیں۔ انسان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو تو وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ پڑھائی بھی کرو اور محنت سے ڈرو بھی مت۔ آج اگر یہ سموسے بیچنا سیکھ لیں گے تو کل کسی مشکل وقت میں گھبرائیں گے نہیں۔ پاس بیٹھا بڑا پوتا بول اٹھا، دادا ابو ہم روز تھوڑی دیر مسجد کے پاس جا کر سموسے بیچتے ہیں، پھر واپس آ کر پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ طفیل صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں جیسے کوئی بات اترتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھی جو سادہ کپڑوں میں تھا، مگر چہرے پر عزت اور خودداری صاف جھلک رہی تھی۔ ان کی نظر پھر سکینہ بی بی پر گئی جو مسکرا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو بڑے شہر کے بنگلے میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ طفیل صاحب نے آہستہ سے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، ساجد بیٹا تم نے ٹھیک کیا، بچوں کو محنت کی قدر سکھانا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے دل میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اصل امیری بڑے گھروں میں یا بڑے عہدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کی محبت اور محنت کی عزت میں ہوتی ہے۔ اس لمحے انہیں یوں لگا جیسے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھ چکے ہوں۔ میرا ناول آفیشیل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔